اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آج کا موضوع ہے ہمارا دین اور دنیا میں توازن خواتین کے حوالے سے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوال کیے جاتے ہیں کہ بھئی دنیا میں رہ کے دین پہ کیسے پریکٹس کی جا سکتی ہے، یعنی دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ ہماری بلکہ نوجوان نسل کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو آج ایک سوال ہم یہاں پہ رکھتے ہیں کہ ہم سب اس سوال کا جواب اپنے گھر جائیں اور سوچیں، غور و فکر کریں کہ اس دور میں جناب سیدہ موجود ہوتی، بی بی زینب موجود ہوتی، بی بی خدیجہ موجود ہوتی تو وہ کس طریقے سے زندگی گزارتی۔ یہ ضرور ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو اور یہ گھر میں اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کریں، کیونکہ ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں یہ ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت جو بی بی زینب یا بی بی سیدہ نے زندگی گزاری یا معصومین نے گزاری، تو بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایسے معاملات ہی نہیں تھے گناہوں کے، ایسے کچھ ان کو جو ہے چیزیں ہی مہیا نہیں تھیں، نہ اسمارٹ فون تھے، نہ سمجھیں ٹی وی تھا، نہ سینما تھے، تو وہ لوگ اگر متقی رہے تو نوجوان نسل سمجھتی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر دیکھیں جس طریقے سے قرآن حکیم ہر زمانے کے لیے تر و تازہ ہے، امام حسین کی عزاداری جس طریقے سے تر و تازہ ہے، آپ مصائب سنتے ہیں اور ہمیشہ اس طرح لگتا ہے وہی مصائب ایک ہی ذاکرہ سے سنتے ہیں اور ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہم ابھی کا کوئی واقعہ سن رہے ہیں، وہی پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ کیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ چیزیں معجزاتی طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں، آج کے زمانے میں ہی ہے نا موجود، آج کے ماڈرن دور میں ہی قرآن موجود ہے نا، آج کے ماڈرن دور میں ہی عزاداری موجود ہے نا۔ پاکستان کیا، امریکہ کیا، کینیڈا کیا، کوئی بھی ملک ہے، قرآن وہاں بھی موجود ہے نا، مسلمانوں کے پاس عزاداری مولا حسین مومنوں کے پاس موجود ہے نا۔ تو یہ کیسے سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر بی بی سیدہ اس دور میں ہوتی تو وہ دین کو لے کے نہیں چلتی۔ تو آج اصل جو ہم سمجھیں گے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں خدا فرماتا ہے، سورہ قصص میں 77 آیت ہے، خدا فرماتا ہے اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ یعنی کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا نے کہا دنیا کو چھوڑ دو، کہیں پہ بھی آپ کو یہ معصومین کی روایت میں نہیں ملے گا کہ دنیا کو ایک طرف ترک کر دیں۔ کتنے ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنے گھر بار کو ترک کر دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا، تو روایات میں ہے کہ کہیں رسول خدا نے، کہیں امام معصوم نے اس کو سرزنش کی کہ تمہیں اپنے گھر کے معاملات، اپنی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنی تھی، تو دنیا میں رہ کے تمہیں جو ہے اپنی آخرت بنانی تھی۔ اصل میں کیا ہے کہ جہاں بھی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اور دنیا، تو دین کو آپ نے فوکس ہمیشہ ہی کرنا ہے۔ دین کو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی بڑی سختی ہو رہی ہے کہ اب دین کی بات ہوگی تو بس حجاب کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی تو بس نماز وقت پہ ادا کرنے کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی تو روزے رکھنے کی ہی بات ہوگی۔ نہیں، دین کو آپ نے اب آج ایک نئے انداز سے سمجھنا ہے کہ دین کی جب بات آئے گی تو آپ ہمیشہ سمجھیں گے یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہ میری آخرت کی بات ہے۔ دین کو سمجھیے کہ یہ ہے آخرت۔ ہمیشہ فوکس جب آپ کا دین کے حوالے سے ہوگا تو آپ نے فوراً اپنے ذہن میں لانا ہے میری آخرت، میری قبر، میری برزخ۔ دنیا میں رہ کے خدا نے جو دین کا قانون بنایا ہے، اس قانون پہ جب چلا جائے گا، جو یہ خدا نے قانون بنایا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، کس طریقے سے کہ قانون خدا نے دیا ہے، اس کا نام ہم نے رکھ دیا دین۔ یعنی وہ جو قانون ہے وہ دین ہے، اس پہ چلیں گے تو اپنی آخرت کو ہم بہتر بنا سکیں گے۔ اب دیکھیں کچھ شخصیت کے میں یہاں پہ نام لے کے آئی ہوں جن پہ بات کریں گے، اور آپ لوگ کہیں گے یقیناً ذہن میں بچیوں کے سوال آئے گا
کہ آپ تو بات کر رہی ہیں اہل بیت کے گھر کی، آپ تو بات کر رہی ہیں معصومین کے گھر کی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ تو بات کر رہی ہیں مجتہدین کی خواتین کی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں جتنی شخصیت کا ذکر یہاں پہ کروں گی اس کے بعد میں آپ کو اسی کراچی کا واقعہ بھی اینڈ میں بتاؤں گی۔ اسی زمانے میں، اسی کراچی میں نوجوان بچی کس طریقے سے دین و دنیا کو لے کے چلی ہے، کس طریقے سے دنیا سے لڑ گئی ہے، یعنی اگر کہا جائے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی دین پہ چلنے کی خاطر۔ تو آج جو میں نے شخصیتیں لی ہیں آپ سب جانتے ہیں، اور اس میں سے ہم اپنے لیے جو ہے نا پیغامات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے شخصیت جناب سیدہ کی والدہ گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ بی بی خدیجہ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے دیکھیں بزنس کرتی تھیں، بزنس وومن تھی، اور دین کے حساب سے دیکھیں تو جو کچھ بزنس کیا، جو کچھ جمع کیا، سب دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی خدیجہ جناب سیدہ کی ماں، جو جنت کی عورتوں کی سردار، ان کی ماں کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کیسی کہ بزنس ایسا زبردست کہ ماشاءاللہ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی جاہلیت کا زمانہ، یعنی کوئی دین کی سمجھ نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پہ بی بی خدیجہ کو جو لقب دیا گیا وہ تھا طاہرہ کا۔ جبکہ آج ہم دیکھیں قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ اس دور میں یعنی جہالت کا زمانہ ہے اور بیوی کو ایسا بڑا جو ہے لقب ملے۔ آج کی خاتون کو خدا قرآن میں فرما رہا ہے زمانہ جاہلیت یعنی جاہلوں کی طرح مت رہو، بناؤ سنگار نہ دکھاؤ۔ آج کیا ایک مومنہ اس پہ عمل کرتی ہے؟ قرآن واضح پکار رہا ہے۔ بی بی سیدہ بی بی خدیجہ کی مثال سامنے ہے کہ تمہیں کسی کام سے روکا نہیں گیا، تم کرو، بزنس کرنا ہے نا کرو، تمہیں جابس پہ جانا ہے نا جاؤ، مگر دین نے جو تمہیں قانون دیا ہے، دین یعنی تمہاری آخرت، کہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا کے نہیں کرو گی، تمہیں اس قانون میں رہنا ہے۔ یہ جو قانون ہے، یہ جو دین ہے، اس میں رہ کے تم بزنس کرو، تم جاب کرو، تم کوئی بھی معاملات کرو، کہیں نہیں روکا گیا۔ ایران کی مثال ہے، پائلٹس ہیں وہاں پہ، ڈاکٹرز ہیں، جہاز اڑا رہے ہیں، فوج میں ہیں، ان کے حجاب نے ان کے دین پہ پریکٹس میں کس چیز میں ان کو پیچھے کر دیا؟ ایمانداری سے بتائیے کس چیز میں پیچھے ہیں وہ؟ کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہے۔ وہی عبادت ہے، وہی بہترین گھرداری بھی ہے، اور وہی باہر کے معاملات بھی ہیں۔ تو پھر بی بی خدیجہ کی ہم زندگی سے دیکھتے ہیں کہ دنیا دیکھیں تو بہترین بزنس، دین دیکھیں تو سب کچھ لٹا دیا۔ کیا آج کی خاتون دین کی خاطر کسی شادی میں جائے تو کیا وہ اپنے سر پہ ایک اسکارف ٹائٹ باندھے گی، میک اپ کو ہٹائے گی؟ کیا قربان کرے گی؟ شاید کچھ نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اسے دنیا میں چلنا ہے، دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، سمجھانا کیا کہے گا، بچے نہیں مانتے، شوہر ضد کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں کہ کبھی خواتین کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی نماز شب بھی پڑھو، کبھی ضد نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کون سے شوہر حضرات ہوتے ہیں کہ وہ سب برائی پہ ہی ابھارتے رہتے ہیں خواتین کو، سمجھ سے باہر ہے، کبھی یہ نہیں کہتے زیارتوں پہ چلو۔ کون سے شوہر ہوتے ہیں وہ؟ یہ ضرور کرتے ہیں جب شادی آتی ہے تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، تم نے حجاب کیا تو بس ختم، تمہیں میں کے چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ خاتون اتنا ڈر جاتی ہیں بیچاری، اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں کہ وہ شوہر نے ذرا سکا تو گھبرا جاتی ہے کہ بھائی یہ تو واقعی میں شوہر میرے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ ایمانداری کی دیکھے بات ہے، یہ کتنا غلط ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک خاتون کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو خود اپنی ریز ایسی اپنے ہسبینڈ پہ، بچوں پہ ڈالتی، ان پہ پازیٹیو جاتی، فوراً شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں چلے آج اس کا اتار دیتی ہوں، کل سے پہن لوں گی، ٹھیک ہے وہ کہ ہاں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے ابھی تو شادی ہو جانے دو، کیونکہ شادی ہے بہت بڑی بات ہے بھائی، دنیا آخرت کی بات ہو گئی، شادی ہو رہی ہے گھر میں بھائی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر آنے والے کو خوش کرنا ہے، اور فوٹوگرافر کو تو خواہ میں خوش کرنا ہے، اس کے تو ویسے ہی مزے آ جاتے ہیں بیکار میں فالتو کے۔ تو بی بی خدیجہ کے حوالے سے دیکھیں کہ دین کے لیے کیا قربان کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ آج ایک عورت اپنا میک اپ قربان نہیں کر سکتی، سر پہ اسکارف نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے،
یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ پیچھے ہیں. ہم بہت یہ سوال کرتے ہیں ایران کے لیے کیا کریں, ایران کے لیے کیا. خواتین کا بس نہیں چل رہا, گھر بار چھوڑ کے نکل جائیں باہر کہ کوئی نہ ایران کے بارڈر پہ چھوڑ کے آ جائے. آپ کریں گی کیا وہاں جا کے, یہ بتائیے. وہ تو آپ کو دیکھ کے ہی بھگا دیں گے, مولیا دیکھ کے آپ کا. وہ سمجھیں گے کہ تو ان کی طرف کی آ گئی شاید کوئی. نہ حجاب ہے, نہ چادر ہے, نہ دوپٹہ ہے, نہ اسکارف ہے, تو خامخواہ ذلیل ہو جائیں گی نا وہاں جا کے. مگر بس نہیں ہے خواتین. یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, ایک جذبہ محبت ایک اپنے مومنوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے. مگر یہ تو سوچیں, اور پھر اس سے آگے سوچیں کہ جب وقت کے امام آئیں گے, نعرے لگاتی ہے مولا آ جائیے, بس اب بہت ہو گئی ہے, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, بہت ہو گئی ہے, بہت ہو گئی ہے, کب آئیں گے, کب آئیں گے. وہ نعرے, وہ دعائیں عہد ہو رہی ہے, وہ دعائیں ندبہ, وہ رونا. میں نے خود دیکھا ہے خواتین کو روتے ہوئے ایسی محافل میں. مگر مولا آ جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے مولا؟ ایک مولا کہیں گے کون ہو بھائی, تم میں تو کوئی شیعوں والی علامت ہی نظر نہیں آتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ ایسا ہونا چاہیے جو لاکھوں میں چلے تو پہچانا جائے. آج آپ بتائیے ذرا کہ ہم کہیں اپنے غیر میں چل رہے ہوں تو ہم پہچانے جائیں گے؟ ہم اپنی شادیوں میں نہیں پہچانے جاتے. صحیح بات ہے. یہ کیا میک اپ, کیا اسٹائل, کیا کپڑے, وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اچھا یہ وہاں مجلس میں دیکھا تھا, یہ بڑا پہچاننا پڑتا ہے, وہی ہیں یہ. تو ہم تو خود اپنی شادیوں میں نہیں پہچانے جاتے, لاکھوں میں مولا کی نظر کہاں میں پہچانے گی. ہم تو ان جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. وہی معاملات ہو گئے نا, ان کی چیزیں کیچ کر رہے ہیں. اب جیسے آج کل وہ چل پڑا ہے کیا, ایک وہ برائڈل شاور وغیرہ, کیا وہ بچیوں کا ہوتا ہے, اللہ جانے کیا چیز ہے وہ. مگر اسی کے برعکس اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری بچیاں جو ہیں بالغ ہو رہی ہیں اور ہم کوئی پروگرام ان کا کر رہے ہیں, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ بہت اس پہ طنز کرتے ہیں, یہ کہاں سے آ گیا, تو برائڈل شاور کہاں سے آ گیا, وہ کس نے دین میں ایجاد کیا تھا بھائی. جہاں سے وہ آیا ہے نا, یہیں سے یہ بھی آیا تھا کہ بچی بالغ ہوئی ہے نا, تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا تمہاری ذمہ داریاں ہو گئی ہیں, تم پہ حجاب واجب ہو گیا ہے, تم خدا کے اب دین کے دائرے میں آ گئی ہو, خدا کے قانون کے اندر آ گئی ہو تم. اب تمہارا بچپنا نہیں چلے گا, اب تمہارے معاملات نہیں چلیں گے. ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ ماں حجاب کر رہی ہے, بچی نہیں کر رہی ہے. ماں کا سوال, ماں بڑی پریشان ہے. میں نے کہا آپ نے خود دیر سے حجاب شروع کیا ہوگا, تو آپ چھوٹی بچی سے کیسے امید ابھی لگا رہی ہے کہ وہ ابھی 2 منٹ میں آپ کو دیکھ کے سیکھ جائے. اتنا ٹائم تو آپ کو بھی لگا تھا نا. اب شروع سے گھر میں ماحول ہوتا, ماں کو شروع سے ہی وہ باحجاب دیکھتی, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ سر سے اسکارف اتارے. تو یہ والے معاملات ہوتے ہیں. اب بی بی خدیجہ کا دیکھیں کہ شادی کے حوالے سے انتخاب کر رہی ہیں, یعنی دنیا آ گئی, پھر دنیا آ گئی نا, شادی ہے, دنیا کا معاملہ ہے نا, اب یہ اس دواجی زندگی کو لے کے چلنا ہے. اب بیوی کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے شوہر کا جو ہے انتخاب کیا, اللہ اکبر. اور کیا دیکھا, یعنی رسول خدا کی امانت داری اور سچائی. کاش ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی پرورش ایسی ہو کہ ہم بچوں کی پرورش ایسی کریں, انہیں اختیار نہیں کہ تم بھی منتخب کرو, تمہیں بھی انتخاب کا حق ہے. آج بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے, مولا علی کی کتنی روایتیں ہم دیکھتے ہیں نا, کہ مولا نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں دیکھو. ہمارے بچوں کو تو ہم بس تصویر دکھا دیتے ہیں, بیٹا یہ دیکھ لیے اور ہم یہی کریں گے, ہم نے بتا دیا ہے یہ بہت اچھا خاندان ہے, بس ایسے ہی کرتے ہیں نا. اب بیچارہ بچہ چاہے اسے کچھ بھی ہے وہ خاموش, کہ اماں تو کر کے آ گئی, ہم تو بات بھی کر کے آ گئے, بس پرسوں ترسوں مٹھائی جا رہی ہے, کچھ نہیں پوچھتے. یعنی کیوں ہم بچوں سے جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں کہ بچوں سے, بیٹیوں سے بھی بیٹوں سے پوچھنے میں کہ بیٹا تم کیسا شریک حیات چاہتے ہو. کچھ نہ کچھ ہر ایک کے پاس ایک ہوتا ہے نا. بی بی خدیجہ کو دیکھیں کہ کیا شخصیت تلاش کی رسول خدا کی صورت میں. انہیں تو نہیں معلوم کہ یہ وقت میں جا کے رسول خدا ہے, نبوت ہے, امامت چلنی ہے. بیوی نے تو کیا چیز دیکھی, کیا شخصیت دیکھی کہ سچے, یعنی اس وقت ان کے رسول خدا کے جو دشمن ہیں وہ بھی, یعنی رسول خدا کی شخصیت ایسی کہ وہ سچا کہنے پہ مجبور تھے. تعریف تو وہی ہوتی ہے نا کہ دشمن کے منہ سے خدا نکلوائے, اپنے تو خود ہی کر لیتے ہیں. تو بی بی خدیجہ نے شوہر بھی دیکھا, ڈھونڈا, کیسا انتخاب کیا کہ رسول خدا جیسے. ماشاءاللہ نیت کتنی کلیئر تھی بی بی خدیجہ کی, دین فوکس تھا رسول خدا کی شخصیت میں. وہ جو دینداری دیکھ رہی تھی, خدا نے کیا بی بی خدیجہ کو نوازا, کیا نوازا کہ دیکھیں جنت جانے خاتون جنت کی ماں بن گئیں, جنت کے سرداروں کی نانی بن گئیں. مولا علی مشکل کشا جو کل ایمان ان کی ساس بن گئیں. اللہ اکبر.
یعنی نیت ان کی کتنی تھی کہ جب وہ شادی کر رہی تھیں. آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ حق نہیں دیتے تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. ان سے پوچھا کریں, ان سے معلوم کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچے کوئی ایسی ہی پرسنالٹی بتا دیں گے آپ کہ نہیں اچھا اس میں دیکھیں ڈر خوف کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی ہوتی نا, تو ہمیں خوف یہ ہوتا ہے بچوں سے پوچھیں گے تو وہ تو کچھ الٹا سیدھا ہی بتانے والے ہیں, اور وہاں تو ہم کریں گے ہی نہیں. خود ہی پہلے طے کر لیتی ہیں کہ یہ جو بتائیں گے نا وہاں تو ہم کریں گے ہی نہیں, یہ تو طے, کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی نا. ہمیں خود ہی خوف ہوتا ہے کہ ہم نے تو گڑبڑ خود کی, اب بچہ بتائے گا, مثال وہ اگر خاندان کی کوئی بتا دے گا نہیں وہاں تو بالکل بھی نہیں سوچنا, وہاں تو ہمارے حالات بہت خراب ہیں, ان کی بیٹی تو لا ہی نہیں سکتے. بچے کو آپ اجازت ہی نہیں دے رہے, حق نہیں دے رہے. اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کو پوچھیں تاکہ اس کی نیت کلیئر ہو, بی بی خدیجہ کی طرح کہ کیا نیت تھی کہ انہوں نے دینداری, رسول خدا کے پاس کوئی مال و دولت تو نہیں تھا اس وقت, کچھ بھی نہیں تھا رسول کے پاس, مگر بی بی خدیجہ اتنی مالدار ہو کے کوئی اسٹیٹس کانشیس بھی نہیں تھی, صرف دینداری جو تھی ہزار. تو بی بی خدیجہ کی نیت کہاں تک لے کے گئی, ان کی دنیا بھی سنور گئی, ان کی آخرت بھی سنور گئی, ان کا نام بھی باقی رہ گیا. اپنے بچوں کو یہ سیکھ دینی چاہیے, جب ہم دیں گے جب ہم خود اس چیز کو سمجھیں گے کہ دینداری جو ہے اصل میں ہماری آخرت ہے. پھر بی بی خدیجہ کی ہم آگے مثال لیتے ہیں کہ جب ایک ایسا وقت آتا ہے شب ابی طالب میں چلی جاتی ہیں, اور وہ مسائب, وہ تکلیفیں کہ اللہ اکبر, یعنی روایتیں ایسی بتاتی ہیں کچے پتے کھا کے جو ہے گزارا ہو رہا تھا. آج کی خاتون شوہر کے ساتھ ہو اور شوہر ذرا سا ہی کہہ دے, مثال اب گرمیاں آ رہی ہیں کہ ذرا بجلی کے بل پہ تھوڑا سا خیال کر لینا, تھوڑا اے سی وے سی کنٹرول کر لینا, مانیں گی؟ نہیں مانیں گی. اب کیا گرمی میں مر جائیں, وہ تو آفس میں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم تو کچن میں گرمی سے آ رہے ہوتے ہیں, ہم تھوڑی دیر تو چلائیں گے, ہم نماز کیسے پڑھیں گے, آپ کو تو یہی کس کے لیے کما رہے ہو آخر, فوراً سوال ہی آ جاتا ہے, جیسے پتہ ہی نہیں کس کے لیے کما رہا ہے بیچارہ, اسی سے سوال کما کس کے لیے رہے. بی بی خدیجہ ایسے جگہ پہ جا کے رہی, رسول خدا کا ساتھ دیا, یعنی لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا رسول خدا کا, کوئی پرواہ نہیں ہے بی بی کو, وہ ان کے ساتھ جا کے رہ رہی ہیں, وہاں کی تکلیفیں اذیتیں اٹھا رہی ہیں. یہ پیغامات تھے اہل بیت و معصومین کے ہمارے لیے, یہ سننے کے لیے نہیں تھے, واہ واہ کرنے کے لیے نہیں تھے, سبحان اللہ کرنے کے لیے نہیں تھے. یہ سیدھے ہمیں اس سے ہی تربیت لینی تھی اور اپنے بچوں کو بتانا تھا کہ بیٹا جب شادیاں ہوتی ہیں تو کمپرومائز ہوتا ہے, ایسے معاملات آتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے پڑتے ہیں, اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. ابھی آج کتنے معاملات ہیں لوگوں کے بے روزگاری کے, اپنے ملک میں واپس آ رہے ہیں لوگ, کوئی بات نہیں, جو خدا ماں کھلا رہا تھا وہ یہاں بھی کھلائے گا, بہتر کھلائے گا. جو ماں کے شکم میں پرورش کر رہا ہے, ماں کی شکم میں غذا دے رہا ہے, وہ کیوں, کیا مطلب کسی اور ملک میں خدا کوئی اور ہوتا ہے, میرا خدا یہاں پہ پاکستان کا خدا کوئی اور ہو جاتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں ہے. سامنے والے کو آپ جیسے بچے ہیں, کل میرے پاس ایک کیس بھی تھا کہ ان کی بچی آگے بیچاری بہت افسردہ تھی, ماں بیٹی بھی رو رہی تھی, ماں بھی رو رہی تھی, بڑی تکلیف ہوئی کہ نہ ماں بچی کو سمجھا پا رہی تھی نہ بچی خود سمجھ پا رہی تھی. کہ میں نے سمجھایا کہ بھائی بیٹا جو تمہارا خدا وہاں تھا وہ یہاں پاکستان میں بھی وہی ہے, تم یہاں بہت اچھا رہ سکتی ہے, ایک دن تو اپنے وطن آنا ہی ہے نا واپس. اور پھر وہی بات جناب سیدہ کی کہ جب رخصت ہو کے مولا علی کے گھر آئیں تو کہنے لگی علی آج میں رخصت ہو کے اس گھر آئی ہوں, اب اس گھر سے رخصت ہو کے آخرت کی طرف جاؤں گی. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سیکھ دیتے ہیں؟ ہم کیا سکھاتے ہیں, بیٹا کوئی مسئلہ ہو واپس آ جانا, آخرت واخرت کا کیا سوچ رہی ہو, کہاں جانا ہے, تمہارا باپ زندہ ہے, تمہارا بھائی ہے. ہم یہ سیکھ دے کے بچیوں کو بھیجتے ہیں. آج کتنے گھر آپ دیکھیں ٹوٹ رہے ہیں, غلط سیکھ. اور جب غلط سیکھ جبھی جاتی ہے جب ماں دیندار نہیں ہوگی, جب ماں بہت زیادہ دنیا پرست ہوگی. بی بی خدیجہ نے بتایا کہ دیکھو شوہر پہ ایسا وقت آئے تو روکھی سوکھی بھی کھاؤ. اب جو وہاں سے لوگ آ بھی رہے ہیں ان کو بھی بتائیے کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, یقیناً ایک اچھی لائف اسٹائل وہاں گزارا ہوتا ہے, مگر یہاں بھی اللہ نہ کرے ایسے نہیں کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں گے, خدا کھلائے گا, یہاں بھی کھلائے گا اور اس سے بہترین دے گا جو اب دے رہا تھا. تو ایک تو بی بی خدیجہ کے حوالے سے ہم نے اس موضوع کو کمپلیٹ کیا کہ اپنے ہم سفر کا انتخاب بچوں کو حق دیا جائے, ایسی تربیت کی جائے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہیں کیسا چاہیے, دین میں بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے, دنیا میں بھی وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. صحیح. اب اس کے بعد انہی کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا جناب سیدہ سلام اللہ بی بی
اور دنیا میں توازن کس طریقے سے ہے کہ دنیا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کو جب گھر کے کاموں میں مشقت ہوئی تو یہ دنیا کا ہی معاملہ ہے نا، تو ایک خادمہ کی انہیں ضرورت پیش آئی، اور وہ بھی کس حد تک خدمت کری کہ شوہر نے محسوس کر لیا کہ اب ان کو خادمہ کی ضرورت ہے۔ کچھ گھر واقعی میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جو ہے شوہر دیکھتے ہیں کہ اب میری بیوی کے لیے بس ہو گئی ہے تو اب کوئی خادمہ ہونی چاہیے۔ ہمارے طریقے کے معاملات نہیں ہے، روٹی پکانے والی الگ آ رہی ہے، اور ڈسٹنگ کرنے والی الگ آ رہی ہے، جھاڑو پوچھے والی الگ آ رہی ہے، پھر بھی وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مدرسے جا سکیں، ہم کوئی لیکچر سن سکیں۔ یہ تو میں اس لیے بیان کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا تو درجہ بہت بلند ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ نکلتے ہیں آتے ہیں الحمدللہ، جہاں تک یہ آواز جائے گی لوگ گھروں میں سنیں گے۔ اتنی فیسلٹیز کے بعد بھی ہم دین کے لیے کچھ نہ کر سکیں، جب وقت کے امام آئیں گے کیا بتائیں گے کیا کر رہے تھے ہم؟ یہی کر رہے تھے، ماسیوں پہ چیک اینڈ بیلنس، آٹا گوندا، روٹی ڈالی، بس اسی میں اپنا وقت لگاتے رہے، کچھ نہیں کیا دین کے لیے۔ جناب سیدہ نے دنیا کو دیکھا کہ اب مولا علی نے بلکہ دیکھا کہ اب بہت ہو گیا ہے، تو کہا کہ آپ اپنے بابا سے کنیز کی سفارش کیجیے۔ جناب سیدہ کا صبر دیکھیے کہ پہلی مرتبہ میں کنیز نہیں ملی ہے جناب سیدہ کو، پہلی مرتبہ میں کہیں آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ وہ کہیں رسول خدا نے کہا لو بیٹی تم بہت تھک گئی ہو، تم بہت کام کرتی ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں میں تھوڑے تھوڑے ایسے آپ لوگوں کو چٹکلے دے کے تھوڑا بیدار رکھتے ہوئے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے بچی آ کے بتائیں امی بہت کام ہے، جٹھانی تو بیٹھی رہتی ہیں، میں ہی لگی رہتی ہوں، میں یوں کرتی ہوں، ماں کہتی ہے بس تم بھی چھوڑو، کیا ضرورت آ رہی ہے تمہیں، تم ہی پاگل ہو کیا، ہم نے تو کبھی اپنی بیٹی سے یہ کرایا ہی نہیں، اور تم لگی پڑی تمہاری ساس کو نظر نہیں آتا، ملازمہ رکھیں وہ بھلے تمہاری شوہر کی اجازت وہ ہو، جیب حیثیت دے نہ دے رکھو، ان سے کہو رکھیں، دین میں یہ ہے، فوراً دین یاد آ جاتا ہے اماؤں کو، یہ دین میں ہے کریں، بلائیں ماسی رکھیں، لازمی رکھیں، ان کو کرنا چاہیے۔ مگر جناب سیدہ کہیں ہے نا تو رسول خدا نے پہلی مرتبہ کنیز نہیں دی، کیا دیا تھا؟ تسبیح زہرا، اللہ اکبر۔ اور بیوی راضی خوشی ہو کے تسبیح لے کے آ گئی، ایک شکایت نہیں کی کہ بابا میں کیا مانگ رہی ہوں، آپ کیا دے رہے ہیں مجھے، میں تو خود اتنی عبادت گزار ہوں، اتنا سب پڑھتی ہوں، میں آپ سے اب یہ تسبیح کیا میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی، میں جا کے علی کو کیا بتاؤں گی کہ بابا نے کنیز کے بجائے یہ دے دی۔ ایک ہوتا ہے نا بچیاں میں کے جائیں اور وہاں سے کچھ گڑبڑ کہتی ہو، لو اب شوہر کے سامنے تو عزت خراب ہو جائے گی۔ بیوی راضی ہو گئی، مجھے پتا تھا شوہر ان سے زیادہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ میچنگ ایسی تھی نا دونوں کی، دین فوکس، انہیں پتا تھا کہ ان کے بابا جو دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھلائی ہے۔ اور وہ تسبیح جناب سیدہ، جیسے میں نے یہاں پہلے بھی جو میرا لیکچر تھا میں نے بیان کیا تھا کہ یہ تسبیح پڑھ کے جو خواتین کام کرتی ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی آپ نے نماز کے بعد تو پڑھی ہے، مگر جب آپ اس تسبیح کو ایسے پڑھیے کہ آپ کے گھر کوئی دعوت ہے، مجلس ہے، نظر ہے، نیاز ہے، آپ کی میڈ نہیں آئی ہے، کام آپ کو پھیلا ہوا لگ رہا ہے، آپ آزما کے دیکھیں، آپ اس تسبیح کو پڑھیے اور اپنے کام کو شروع کیجیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کام کر رہی ہوں گی، گھڑی دیکھیں گے آپ کو لگے گا وقت رک گیا ہے، کہ اچھا ابھی 2:30 بجا ہے، اچھا ابھی جو ہے 2:35 ہوئے ہیں، ابھی 2:40 ہو رہے ہیں، یعنی 3 نہیں بج رہے، میرا کام نبٹتا جا رہا ہے۔ بیوی سیدہ کو معلوم ہوگا کہ میرے بابا نے کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز مجھے نہیں دی ہے، پہلی مرتبہ میں رسول خدا نے ان کو خاتمہ نہیں دی، یعنی ایک تربیت کہ بچہ جب فوراً فرمائش کرے تو فوری نہیں، بچہ تو بیوی سیدہ کا تو خیر کیا مقام، مگر ہمیں جو اس میں سے ایک سبق لینا ہے، اور بیوی سیدہ راضی ہو گئی۔ ہمارے گھر کے ماحول ایسے ہیں کہ اگر آپ بچے کو یہ کہیے کہ بیٹا تمہارے ایگزامس ہونے والے ہیں، اب وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اسمارٹ فون چاہیے یا ہمیں کچھ چاہیے یا ہمیں کوئی بھی ایک فرمائش کر دیں، تو کیا آپ بچوں کو توجہ کراتے کہ بیٹا ایک یاسین پڑھ کے امام متقی جواد کو ہدیہ کر دو، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، تمہارے ایگزامس اچھے ہو جائیں گے، ایک زیارت عاشورہ پڑھ لو۔ ایک تو بچہ کہے گا امی کیا باتیں کر رہی ہیں آپ، خود تو کبھی پڑھتی نہیں ہیں، ابا سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ دلاؤ، مجھے ایسے آسان طریقے بتا رہی ہیں۔ بچے نے آپ کو دیکھا ہوتا کہ بھئی اچھا بیٹا کوئی پرابلم ہے نا، لو میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کام کرتی ہوں، میں دیکھو کیسے مسئلہ حل ہوتا ہے، میں بھی عاشورہ پڑھتی ہوں، دیکھو میں بھی صدقہ نکالتی ہوں، ہے نا۔ اچھا یہ چیزیں جب آپ کیا کریں نا تو بتا کے کیا کیجیے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، بچے سنتے ہیں، بچے سمجھتے ہیں۔ میں یہاں بیان کروں یہ جو نظر نیاز ہم جو ٹیبل پہ لگا کے جو فاتحہ دیتے ہیں وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ جب بچہ دیکھے گا نا اگر بتی جل رہی ہے، مٹھائی رکھی ہے، کوئی نیاز رکھی ہے، پھل، تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اماں کچھ ہاتھ اٹھا کے والدین کچھ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں،
تو ایک ذہن میں اس کو آتا ہے کہ یہ کوئی اہتمام ہے، کوئی نظر فاتحہ ہو رہی ہے، ہمارے مرحومین کی ہو رہی ہے یا معصومین کو ہدیہ ہو رہا ہے. یہ اصل میں کانسیپٹ یہی ہے. اصل تو جاتا وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اصل تو وہی جاتا ہے. تو جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی پریشانی ہو کہ بیٹا تمہارے جیسے مثال کے طور پہ بھی تمہارے فادر کا کچھ کل ٹیسٹ ہے، کوئی ان کے جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ ہونے ہیں، تو میں نے تو بھائی یہ مان لیا کہ میں محمد تقی جواد کو جو ہے یہ بہت مجرب ہے بیماریوں کے حوالے سے، کہ اگر آپ کے کوئی لیب ٹیسٹ ہیں، کوئی ایگزامس کے ٹیسٹ ہیں، کوئی ایسے مسائل ہیں، کوئی آپ کی چیز پھنسی ہوئی ہے، آپ ایک یاسین، سورہ یاسین کو امام محمد تقی جواد کو ہدیہ کیجیے. یہ خود ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ ریزلٹس جو لیب کے ہوتے ہیں بہترین آتے ہیں. چاہے سمٹمز آپ کو لگتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے شک ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، آپ یہ ٹیسٹ کرائیں، وہ کلیئر آتے ہیں. یہ آزمودہ ہے. یہ تو آپ یہ اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں کہ یہ اتنا بڑا وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ مادی دنیاوی چیزوں سے زیادہ پہلے ان کی طرف توسل کرو، پہلے ان کی طرف جاؤ. جیسے کہ میں یہاں بتاؤں، میں پرسنلی ایسے ہی بتا دیتی ہوں بچیوں کے حوالے سے بھی، کہ میری اپنی ہی بیٹیوں سے نماز غفیلہ پہ بہت اعتقاد ہے. بہت چھوٹی کلاس سے، وہ سمجھیں 7th 8th سے پڑھ رہی ہے ماشاء اللہ. تو وہ کہتی تھی مما جب میں یہ نماز پڑھتی ہوں، کہتی ہوں میری فلاں ٹیچر نہیں آئے تو ان کو چھٹی کر لیتی ہے. اس کا اتنا اعتقاد بن گیا تھا اس پہ، غفیلہ پہ. اور جب کبھی بھی وہ کبھی اب کسی بھی معاملے میں ڈسٹرب ہو تو کہتی ہیں آج کل میری نماز غفیلہ نہیں ہو رہی ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھو تم نے چھوڑی ہے نا. میں کہا یہ اللہ کو مکھن تھوڑی لگاتے ہیں، جب ضرورت ہے جب پڑھو. مطلب یہ چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے کہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، اس کے یہ فائدے ہیں. بچوں کو نہیں دنیاوی چیزوں میں لگا دیں، اس سے ہیلپ لے لو، اس سے ہیلپ لے لو. یوں نہیں، پہلے معصومین کے در تک جاؤ، پہلے وہاں پہ مانگو. تو جناب سیدہ کو بھی تسبیح مل گئی، بی بی راضی ہو گئی. پھر دوبارہ جو ہے رسول خدا نے بی بی فضہ عنایت کی. اور بی بی فضہ کا بھی کیا ہی مقام کہ مالکن ایسی ہو تو خادمہ بھی کیا کہ کہتے ہیں قرآن سے بات کرتی تھی. اللہ اکبر. یعنی معصومین کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ملازموں کو رکھتے تھے تو ان کی بھی تربیت کرتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تو کتنا یہ بتایا جاتا ہے، روایت ہے کہ مولا اپنے غلاموں کی تربیت کرتے تھے، آزاد کرتے تھے. آج کی ماں تو بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہے، ملازموں کی کیا کریں گی. یعنی اپنے ملازموں سے پوچھیں بھائی نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہو، کم سے کم اتنا تو پوچھیں کہ بھائی تم مسلمان ہو، روزے رکھتے ہو، نماز ایک دفعہ تو کہیے. یہ اہل بیت کی ہماری تربیت تھی کہ وہ ملازموں کی بھی کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں اولاد کی بھی نہیں ہوتی ہے تربیت کہ نماز روزہ حجاب ہم نہیں بتا پاتے. تو جناب سیدہ کے حوالے سے کہ تسبیح مل گئی جناب سیدہ کو، اس تسبیح کی برکت ایسی ہوئی کہ کیا کنیز خدا نے عطا کی. اللہ اکبر. ایسی کنیز کہ جو بی بی سیدہ کی دنیا سے جانے کے بعد تک ایسی وفادار رہیں، ایسی وفادار رہیں کہ کربلا میں رہیں. اور حسنین جو ہیں ان کو، مولا حسین جو ہیں ان کو اماں فضہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی اس تسبیح کی برکت کو آپ سمجھیے کہاں وہ تسبیح لے کے چلی ہے اور کیسی ان کو آج کے دور میں ہم دیکھیں کیا ہمیں ایسا کوئی ملازم ملتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ان کے ساتھ کرتے رہیے کیونکہ وہ بیچاروں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. وہ ایسے ماحول میں ہونے سے بھی ہوتا ہے ہمارا پیٹ بھرنا ہے. مگر بہت سے ایسے گھرانے میں، بہت سے گھرانوں میں جانتی ہوں بہت وفادار ملازم ہیں ان کے. یعنی خود کام کر رہے تھے، پتہ چلا اپنے بچے بھی انہوں نے وہاں لگا دیے. مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بی بی فضہ ملتی ہیں کہ جو کربلا تک ساتھ دیتی ہیں. تسبیح زہرا جناب سیدہ کو اس وقت کا صبر کہ بابا مانگا کیا تھا اور دیا کیا، صبر کر کے واپس آتی ہیں. راضی ہو، صبر بھی کیا مطلب راضی ہو کے آتی ہیں کہ میرے بابا نے بہترین چیز دی ہوگی. اور اس کے بعد اس کے ہم اثرات دیکھتے ہیں کہ جناب فضہ جو ہے کس طریقے سے ان کے جو ہے کربلا تک ان کے بچوں کے کام آتی ہیں، کس طریقے سے. جناب سیدہ کا دین دیکھیں تو مباہلہ میں بھی جاتی ہیں، مولا علی کی ولایت کے لیے بھی باہر نکلتی ہیں، ولایت کا دفاع بھی کر رہی ہیں، گھر بھی چلا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور مولا کے حق کا دفاع بھی کر رہی ہیں. کہاں ایسا ہوا کہ مکمل انہوں نے جو ہے نا دین کو لے لیا یا مکمل گھرداری کو لے لیا. آج یہی تو ہمیں توازن کرنا ہے کہ ہم دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ایک عالم دین کے پاس ایک سوال کیا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ عمل کرنا چاہتی ہیں، عمل ام داؤد. تو بڑے ناراض سے ہو گئے اور کہیں گے اچھا کہیں جا کے انہیں کرنا تھا. کہنے لگے یہ کہاں سے طریقہ نکالا ہے، اپنا گھر بار آپ نے بند کیا، بچے رو رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ کے اس گھر کی ذمہ داریاں ہیں آپ کی کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے عمل ام داؤد کرنے چلے ہیں، آپ کی گھرداری ڈسٹرب ہو رہی ہے.
مجھ سے بات نہیں کرنا، میں اب کمرے میں جا رہی ہوں، 4-5 گھنٹے میں منہ کروں گی، نہ ہاں کروں گی، نہ کروں گی، کوئی آیا تو وہیں سے اس کو گھور ضرور لوں گی، مگر میرا عمل خراب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک اچھی گھرداری جو ہے نا، رسول خدا کا فرمان ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، ایک اچھی جو ہے نا گھرداری۔ پہلے ہر عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا گھر تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا۔ جو خدا عمل داؤد سے سنے گا نا آپ کی دعا، وہ آپ کی ایسے بھی سنے گا۔ اس نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا بس اب کچھ تم نے بہت زبردست کوئی چیز مس کر دیا، پورے سال تم پریشان رہو گی۔ خواتین مستحبات کو اپنے اوپر سوار کر لیتی ہیں بہت، کاش کے واجبات کو کریں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، مگر مستحبات کو بہت سوار کرتی ہیں۔ عمل داؤد نکل گیا، سوالات آتے ہیں، اب قضا کر لیں، پھر نہ کریے۔ اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں، آپ جتنا کوالٹی کا کر سکتی ہیں نا، یہ مستحبات ہیں۔ آپ چاہ رہی ہیں میں شارٹ کر لوں، اب تو طریقے صادق صاحب کے کتنے آ چکے ہیں، کتنا انہوں نے شارٹ سے شارٹ کر کے بتا دیا۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑے ایزیلی آرام سے فارغ ہو سکتی ہیں نا۔ جو کیا ہے کہ وہ پورا ہی آپ نے پورا کرنا ہے، اب چاہے نیند آ رہی ہے، پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، اکتاہٹ بھی ہو رہی ہے، پیپر بھی پرچی بھی پلٹ رہی ہیں، مگر پڑھوں گی۔ خدا نے کوالٹی مانگی ہے نا۔ تو جناب سیدہ نے بتایا کہ کوالٹی کا کام کریں، گھر بھی چلا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اور دیکھیں ان کے پاس دین کے لوگ تبلیغ خواتین آ رہی ہیں، مسئلے مسائل وہ بھی بتا رہی ہیں، اور جب وقت پڑتا ہے تو گھر سے باہر بھی جا رہی ہیں، مگر مکمل حجاب میں، مکمل حجاب۔ میں کچھ خواتین کو ایسے جانتی ہوں جنہوں نے مجھے پرسنلی بتایا کہ جب ابھی حالات یہاں کے گڑبڑ ہونے شروع ہوئے تھے تو کہی تھی ہم نے اپنی عبایاں اپنی چادریں دروازوں کے پاس ٹانگی ہوئی ہیں کہ اگر گھر سے نکلنے کا کوئی حکم اگر خواتین کے لیے بھی آ جائے تو ہماری تیاری ہو۔ آج تو بہت سے ایسے گھر ہوں گے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں اسی معاشرے میں، کہ زیارتوں پہ خواتین جاتی ہیں، ان کے بیچاروں کے پاس عبایا اور چادر نہیں ہوتی، خرید رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بتائیے، یہ خود یہ ہم معاشرے کے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک عبایا یعنی برانڈیڈ آپ کے پاس 50 سوٹ ہوں گے، ایک عبایا نہیں ہوتی آپ کے پاس، ایک چادر نہیں ہوتی آپ کے پاس کہ ہم زیارت پہ جا رہے ہیں۔ یہ اسی معاشرے کی بات ہے نا، یہ کسی پہ ٹونٹنگ نہیں ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں معاشرے میں۔ بیوی کی کنیز اور اس کے بعد چادر نہ ہو، اس کے پاس ایک عبایا نہ ہو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ بیوی موبائلے میں کس طرح کی میسج کے درمیان میں ہے کہ ان کا سایہ بھی نہ نظر پڑے۔ رسول خدا ہیں، مولا علی ہیں، اور بیچ میں جناب سیدہ ہیں، اس طریقے سے موبائلے میں نکلی ہیں۔ بتایا کہ تمہیں اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو کیسے نکلو گی۔ آج دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، شاید یہیں پہ کیا ہو، کہ گھر میں ایک جنازہ ہو جاتا ہے، خواتین کو اپنے حجاب کا خیال نہیں ہوتا، نامحرم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، غم کا ماحول ہوتا ہے، کسی کی نیت کوئی خراب نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر انہیں نہیں معلوم ہوتا، آستین کھلی ہوئی ہے، بال نظر آ رہے ہیں کچھ۔ بی بی زینب نے کیا نہیں بتایا کہ مصائب تھے، ان سے زیادہ کسی کے گھر میں مصائب ہو جاتے ہیں کیا، جہاں اتنے لاشیں دیکھے ہوں، یہاں ایک جنازے پہ یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا اپنے حجاب اور نماز۔ صادق حسن صاحب بتاتے ہیں سب سے پہلے جو چھٹتی ہے وہ نمازی غائب ہو جاتی ہے، اتنا غم سے نڈھال ہوتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اتنا غم سے نڈھال ہوتے ہیں، اپنی قبر اپنی برزخ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ کوئی اگر کہہ بھی دیتا ہے تمہیں اس وقت یہ پڑھی ہے، دیکھ نہیں ان کی کیا حالت ہو رہی ہے، بھائی انہیں اسی سے تو طاقت ملے گی اس غم سے نکلنے کی کہ انہیں خدا کی طرف لے کے جاؤ، واپس مصلی پہ لے جاؤ کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تمہیں نماز یعنی واجب ہے، تمہیں پڑھنی ہے، خدا سے نافرمانی نہیں کر سکتی اس وقت۔ کون سا کربلا میں کوئی وقت ہم نے دیکھا ہو کہ کسی نے اپنی نماز نعوذ باللہ قضا کی ہو، نماز شب تلک کی پابندیاں ہو رہی ہیں وہاں تو، اور آج کے ایک طرح سے غم ہو جائے، ایک تکلیف ہو جائے اور نماز قضا ہو جاتی ہے، حجاب کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو جناب سیدہ نے بتایا کہ گھر سے باہر بھی جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے مگر حجاب کے ساتھ۔ اچھا، اب جناب سیدہ کے بعد جو ہے انہی کی بیٹی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب زینب، اللہ اکبر۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے بی بی زینب کا نام آتا ہے، اور یہ سنا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نام نہیں رکھتے کیونکہ بیٹی نا پھر پریشان رہے گی، نعوذ باللہ، یہ ہمارے شیعوں کا حال ہے۔ عابد یا زین العابدین نام نہیں رکھیں کہ بیمار رہے گا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہمارے شیعوں کا حال ہے، یہ سب ہمارے معاشرے کی بات ہے۔ بی بی زینب کا جو معاملہ ہے نا، کوئی رکھے تو خوشا نصیب کہ جس نے رکھا ہو یا جو سوچے۔ ایک تو باپ کی زینت اور جنت کے سرداروں کی بہن، صحیح، اور اس سے آگے بڑھیے کہ بی بی زینب کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی غریب، کوئی بہت ایسے طبقے سے کہ جن پہ ترس کھایا جائے۔ آج بی بی زینب کے سسرال کو سمجھتے ہیں ذرا کہ بی بی زینب کا گھر کیا تھا۔ نماز جعفر طیار ہم پڑھتے ہیں، یہ ان کے سسر کی دی ہوئی نماز ہے، یہ نماز جعفر طیار، جناب زینب کے سسر۔ جب خیبر کا واقعہ ہوا ہے نا، تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کو سمجھنا پڑے گا بی بی زینب کے اس کے معاملے کو۔ جب خیبر کا واقعہ ہوا ہے تو مولا علی بھی کامیاب لوٹے ماشاءاللہ سے، بہت جو ہے سونا سب کچھ لے کے آئے، رسول خدا نے سب میں دے دیا، وہ بانٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک سبق کہ جب مولا علی کے پاس جو کچھ آیا وہ رائے خدا میں دیتے دیتے گھر چلے گئے، جناب سیدہ نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ علی آپ کچھ گھر لے کے نہیں آئے۔ آج کی خاتون مانے گی؟ اتنی محنت کری، بابا کیا کرتے ہیں یہ، آپ کو کچھ تو لانا چاہیے تھا، نہیں، شکر کا سجدہ، اللہ اکبر، کیونکہ آخرت فوکس تھی نا، قبر فوکس تھی، خدا کو راضی کرنا تھا، شکر میں چلی گئی کہ اچھا ہوا آپ کچھ نہیں لائے۔ اب رسول خدا نے دیکھا کہ ادھر سے حضرت جعفر طیار آ رہے ہیں، وہ جو ہم بچپن میں اپنی بکس میں پڑھتے ہیں نجاشی والا قصہ کہ تبلیغ کے لیے گئے، اس میں ایک بہت بڑا میسیج یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج یہ تقلید اور یہ رسول خدا خود مدینے میں ہے اور بھیجا ہے جعفر طیار کو حبشہ، یعنی اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اس وقت بھی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو وہ بھی وہاں سے کامیاب آئے۔ اب رسول خدا نے دیکھا کہ میں تو سب دے چکا ہوں اور جعفر طیار کو میں کیا دوں، اب تو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر رسول خدا نے حضرت جعفر طیار کو نماز جعفر طیار عطا کی اور کہا یہ نماز پڑھو، یہ جتنا سونا یہ جو کچھ بھی ہے نا، یعنی اس نماز کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب حضرت عبداللہ یتیم ہوئے ہیں، بی بی زینب کے شوہر حضرت عبداللہ، حضرت جعفر طیار کے بیٹے، جب وہ یتیم ہوئے ہیں حضرت عبداللہ، تو رسول خدا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اس نماز جعفر طیار کو نہ چھوڑنا۔ اس نماز کی اتنی برکت تھی۔ اب جو بی بی زینب کے گھر کے حالات آپ سنیں گے، اس نماز کی یہ برکت تھی کہ بی بی زینب کے شوہر سے، حضرت عبداللہ سے، اس وقت کی حکومت لون لیتی تھی۔ اتنا مال و دولت بی بی زینب کے گھر میں تھا، حکومت لون لیتی، یعنی آج آپ سمجھیں کہ حکومت ہم سے لون لے، تصور کیجئے، یعنی حکومت کے لیول پہ لون لینا ایک سمجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، کوئی ایسی نہیں کہ 2-3 لاکھ لے لیے، کروڑوں میں بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ قرض لیتے تھے اور جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ کو کہتے تھے یہ ہمارے جو ہے نا ضامن ہیں، ہم نہیں دیں گے نا، یہ دے دیں گے واپس۔ اور جو قرض دینے والا تھا نا وہ مطمئن ہو کے لاکھوں دے دیتا تھا کہ عبداللہ دے دیں گے، حضرت عبداللہ اتارتے تھے۔ جو قرض اپنا نہیں اتار پاتا تھا حضرت عبداللہ اتارتے تھے اس کا قرض، بغیر اس کو کوئی شرمندہ کیے یا کہے کہ بھائی کہاں تم نے مجھے پھنسا دیا۔ آج دیکھیں ہمارا کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ مانگ لے گارنٹی کے لیے، ہم لوگ کتنا گھبراتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو تم ہمیں پھنسا نہیں دینا، تم نے وقت پہ ان کی پیمنٹ نہیں کی یا وقت پہ کام نہیں کیا تو ہم تو پھنس جائیں گے نا، ہوتا ہے نا یہ معاملہ۔ مگر حضرت عبداللہ وہاں جو ہے ضمانت تھے کہ اب تو ہمارا پیسہ واپس آئے گا جس کو ہم نے لون دیا ہے، حضرت عبداللہ لوٹاتے تھے۔ یہ بی بی زینب کا گھر، مال و دولت بے انتہا، خادم خادمائیں بے انتہا، ہر طرح کی اگر آج کی زندگی میں دیکھا جائے خاتون کو جو بھی عیش و عشرت چاہیے بی بی زینب کے گھر میں موجود تھا، ہر کچھ موجود تھا۔ مگر اب تو دیکھیں بی بی زینب کی دنیا میں نے سمجھائی نا آپ کو کہ بی بی زینب کا گھر ہے، ملازم ہیں، کپڑے ہیں، زیورات ہیں، شوہر ایسا کہ جو بھائی حکومت کو لون دے، وہ خاتون کیا خاتون ہوں گی، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ان کا شوہر نامدار کرتا ہوگا، صحیح ہے نا۔ دین پہ بات آئی کھڑی ہو گئی۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے نا بھائی کی محبت میں، وہ بھائی کی محبت بھی دین کی خاطر تھی کہ پتہ تھا میرے بھائی کا مقصد کیا ہے۔ تو نعوذ باللہ ہمارے ایسے بھائی بہن تھوڑی، بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوں، سینما جا رہے ہیں تو محبت میں بھائی برا مان جائے گا، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ ہمارے تو یہ والی محبت ہوتی ہے نا کہ نہیں بھائی کہہ رہا ہے کہ برگر کھانے جانا ہے، نہیں مانا تو برا مان جائے گا۔ دین تھا، بی بی زینب کو معلوم تھا میرا بھائی کس لیے جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، ایک لمحے نہیں سوچا، اتنا عیش اتنا آرام۔
آج کی خاتون، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہاں پھر ماشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ، الحمدللہ خدا اس مدرسۃ القائم کو اور ترقی سے ترقی دے پروردگار، کہ آپ لوگ ٹھنڈے اس میں اے سی کے اندر اس گرمی میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ پانی کا انتظام ہے، اے سی ہے، لائٹ ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آج کی خاتون یہ سوچتی ہے کہ کہیں پہ لیکچرز ہو رہے ہوں، کسی کے گھر میں ہو رہے ہوں، امام زمانہ کے نام پہ کوئی محفل ہو رہی ہو، میں چل کے اپنے محلے پڑوس میں بھی 2 قدم چل کے جانا گوارا کرتی ہوں دین کی خاطر؟ کتنے اسی دن سارے کام نکال لیتی ہیں، ڈھونڈ کے نکال لیتی ہیں، نہیں بھی ہوں گے نا تو خواہ کی مصروف بن جائیں گی کہ بہت مصروف ترین خاتون ہے، آج ہی کیونکہ لیکچر تھا تو آج انہوں نے یہ سارے کام نپٹانے ہیں، آج ہی میں نے آج تو میں نے کچن ہی کھول لیا تھا اپنا، کیا کروں کیسے جاؤں؟ یہ آپ نہیں ہوتے، یہ آپ کا وہ کمفرٹ زون ہے جو آپ کو کھینچتا ہے، نکلنے نہیں دیتا۔ بہت خسارہ ہوگا وقت کے امام آئے اور اگر ہم نے اپنی کوئی سروسز انہیں پیش نہیں کی، وقت کے امام آ کے پوچھیں گے نا، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تم مجلسوں میں جا کے کتنا روئیں، تم نے نعرے کتنے لگائے دونوں ہاتھ اٹھا کے، تم منقبت میں کتنا جھومی، مولا یہ سوالات نہیں کریں گے، کہیں گے میری غیبت میں کیا کام کیا۔ یعنی دین کی تبلیغ کی نشر و اشاعت، علم کو فقہ کو سیکھنا زمانے کے امام کی کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں جو دین کو مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ آج ہم چلے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں یہ 100% معلوم ہے کہ یہاں تو حجاب کی بات ہوگی، کیونکہ عورتوں کے لیے تو پیچھے ہی لگ جاتے ہیں عالم و عالمائیں کہ حجاب ہے، بس لگتا ہے یہی ہے، ٹھیک ہے آپ کو یہ لگتا ہے نا، جا کے بیٹھ جائیے، مولا ہی کہے گا مولا میں کر نہیں سکتی تھی، میں جا کے سنتی ضرور تھی، اتنا تو آپ کہہ سکیں گی۔ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میں دین مجھے شوق میں تھا ہی نہیں، مجھے سننا ہی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کیسے باہر جاتی تھی، مجھے سننا ہی نہیں تھا بی بی زینب کیسے باہر جاتی تھی، میں تو خدا کے آگے بہت جری تھی، خدا کہہ رہے زمانے جاہلیت کی طرح نہ نکلو، میں تو جو ہوں خدا کے سامنے نافرمان تھی، خدا کچھ کہہ رہا ہے میں کھڑی ہو جاتی تھی، میں تو ایسے ہی جاؤں گی۔ ایک نافرمانی یعنی جو بے حجاب عورت ہے وہ خدا کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اہل بیت کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے، میں ایسے ہی جاؤں گی۔ اور پھر دلیل کیا بناتی ہیں اور ایکسکیوز کیا بناتی ہیں؟ آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، ہم تو غیبتیں نہیں کرتے، ہم نے بہت حجاب والے دیکھے ہیں بہت غیبتیں کرتے ہیں۔ بابا یہ بات کہاں سے کہاں ملا رہی ہے؟ کب خدا نے یہ کہا تم سے کہ بھائی جو غیبت نہیں کرے وہ حجاب کرے، جو غیبت کرے وہ حجاب نہیں کرے؟ یہ کہاں سے آپ نے خود سے قانون بنا لیا؟ جو عورت حجاب کر رہی ہے اس کا مکمل ثواب ہے، جو غیبت کر رہی ہے اس کا گناہ ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے مجلسوں میں بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ مثال، ایسی مجلسوں کا کیا فائدہ بے حجاب خواتین آ رہی ہیں، یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے کہ بیوی راضی نہیں ہے، مگر یہ نہ کہیے کہ ثواب نہیں ہے۔ آپ کیسے طے کریں گے مجلس میں آنے کا ثواب ہے، بے حجابی کا گناہ ہے؟ خدا جو ہے عدل و انصاف کرنے والے، وقت کے معاملے آ کے یہی تو کرنا ہے عدل و انصاف، کہ جو چیز جس کے مقام پہ ہوگی برا کرو گے تو عذاب ہے، اچھا کرو گے تو ایسا نہیں خدا نعوذ باللہ ظالم ہے کہ وہ آپ کی ہر اچھائی کو، یہ تو ہمارے والے معاملات ہو گئے نا، تھوڑا سا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے کہ بھائی ایک دفعہ جو ہے کوئی مہمان آ جائے اور ہم کسی کے گھر مہمان چلے جائیں، اس بیچارے نے پہلی دفعہ میں تو بہت اچھا ناشتہ رکھ دیا، چھولے وولے پکوڑے کچوری اور سب رکھ دی، بڑے خوش ہو گئے۔ دوسری دفعہ گئے تو محسوس کرنے لگے لو آج تو انہوں نے چائے ہی پلا دی، اب تو بھیا ہمارا موڈ ہی خراب ہو گیا، آج کوئی بات ہوگی، انہوں نے کچھ ہم سے کچھ بدلہ لے رہے ہیں، یہ کچھ ہم نے شاید ان کو کبھی اچھی طرح نہیں پوچھا ہوگا، تو اب یہ آئیں ہم بھی یہی کریں گے، ایک دفعہ اچھا کھلائیں گے، دوسری دفعہ چائے ہی پلائیں گے، چائے والے گھر میں سموسے رکھے ہوئے ہوں منع کر دیں گے نہیں بھائی اب ان کو یہی دیں گے۔ یہ معاملات ہیں نا، مگر خدا کے ایسے نہیں ہیں کہ تم یوں کرو گے تو اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا، یہ خدا کا قانون ہے، خدا ظالم نہیں ہے۔ یہ والے معاملات ہمارے آپ کے ہیں، یوں کرو گے یوں کرو گے۔ میں دیکھیں بار بار یہ چیز کہتی ہوں، دین جو ہے نا ہمارا عمل کا مذہب ہے، رد عمل کا نہیں ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کے آپ نے اپنے آپ کو طے کرنا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ مولا حسین کو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پہ بھی اتنی فکر تھی، مولا کو اتنی فکر تھی کہ جب مولا کو کوئی آتا تھا ان کا سر قلم کرنے کے لیے، مولا اس کی شکل دیکھتے تو کہتے تھے ہٹ جا تو نہیں ہے، کیونکہ جو میرے قاتل کا جو مقام ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے بہت ہی گہرا کوئی گڑھا ہے، میں نہیں چاہتا تو وہاں جا، ہٹاتے تھے مولا اس کو۔ یعنی ہم ان کے ماننے والے ہیں، اتنا خیال مولا کو، ورنہ کیا ہے کوئی بھی آ جائے، جب شمر آئے تو مولا نے کہا تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم کب سے رد عمل کے معاملات میں چلے گئے،
کہ تم جیسا کرو گے، تم جیسا کرو گے، تم جیسا کرو گے. مولا سجاد کے حوالے سے کہ جب حضرت علی اکبر کا قاتل ان کے گھر میں آ گیا ہے اور مولا نے اسے کھانا پیش کیا ہے، اسے پوچھا ہے دوسرے معاملات کے لیے، تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو مولا نے کہا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے جوان بھائی کا قاتل ہے. تو کہا آپ کا یہ سلوک کہ آپ مجھے کھانا پوچھ رہے ہیں، آپ مجھے سواری پوچھ رہے ہیں، آپ آئے تھے تو میں نے تو آپ پہ ظلم کا پہاڑ توڑ دیا. مولا نے کہا یہ تیرا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے. آج کا شیعہ مولا سجاد کے نام پہ ہتھکڑیاں پہننے والے، تابوت اٹھانے والے، مولا کے نام پہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں قربان کرنے والے، مولا کی سیرت پہ چل رہے ہیں کیا؟ ہم کسی اپنے رشتہ دار کو، اپنے خونی رشتہ دار کو معاف کرنے کی ذرا سی بھی صلاحیت یا سوچ و فکر رکھتے ہیں کہ نہیں بھی مجھے اپنا کرنا ہے، سامنے والے نے اپنا کرنا ہے، مجھے اپنا جواب دینا ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے، مجھے خدا کے سامنے سرخرو ہونا ہے. روزے میں ایسا کوئی فلم نہیں چل رہی ہوگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کہاں سے ذہن میں آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی ٹائم سو جاتا ہے، اس نے شاید میری مظلومیت نہیں دیکھی کہ میں کتنی مظلوم تھی، سامنے والے میرے پر ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ خدا اس وقت شاید سو گیا تھا. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کیا؟ آیت الکرسی کی کتنی تلاوت کی جاتی ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ پہ زیادتی کر رہا ہے، جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. اور اس نے کہا تھا تم نے اپنا اچھا کرنا ہے، تم نے اپنا بیسٹ دینا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا کا آخری وقت ہے اور مولا کچھ وصیتیں کر رہے ہیں، روایتیں کچھ الگ الگ ہیں. تو مولا نے اپنے چچا کو بھی کچھ جو ہے اپنی وصیت میں کہا کہ ان کو یہ دیا جائے. تو مولا کی کنیز یا غلام روایت میں الگ ہے، وہ کھڑا ہو گیا یا کھڑی ہو گئی. کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چچا تو آپ پہ خنجر لے کے آئے تھے. اماموں کی زندگیوں میں اب دیکھتے ہیں کیسے معاملات رہے ہیں کہ امامت کا دعویٰ ہوا ہے کچھ. تو چھٹے امام نے کیا ہی خوبصورت بات کی. میں کہتی ہوں اگر ہم یہ اپنے پلو سے باندھ لیں نا تو ہماری زندگیاں آسان، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں. اہل بیت و معصومین جیسے گھروں کی جھلک ہمارے گھروں میں نظر آنے لگے. مولا نے کہا کہ روز محشر خدا ان سے پوچھے گا یہ میرے پر خنجر کیوں لائے تھے، مجھ سے پوچھے گا مجھے انہیں کچھ دینا تھا میں نے دیا یا نہیں دیا. بات ختم. بس جب میں روز محشر جاؤں گی، مثال کے طور پہ میری سسرال ہے، میرا میکہ ہے، میرے دوست احباب ہیں، خدا مجھ سے پوچھے گا کہ فلاں فلاں وقت پہ تمہیں یہ اپنی سسرال والوں کے ساتھ یہ معاملات کرنے تھے، اپنے میکے والوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، تم نے کیا کیا؟ اور میرے رشتہ داروں سے جو میرے پر کسی بھی طرح سے اگر زیادتی کرتے ہیں ان سے پوچھا ہے تم نے کیوں گڑبڑ کی تھی. کوئی بھی رشتہ ہو، جٹھانی دیورانی کا ہو، ہسبینڈ وائف کا لے لیتے ہیں. چلیں آج کل بہت سسرال کا تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کم ہو گیا، اب تو میاں بیوی کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے. تو ساسیں واسیں تو ایک طرف ہو گئی ہیں بیچاری، خود ہی سائڈ پکڑ لیا انہوں نے کہ یہ تو یہ معاملات ہی ختم نہیں ہو رہے. وہ تو پرانے دور کے جو ہمارے والدین کے وقت کے دور کی ساسیں ہوتی تھیں وہ تو وہی بیچارے معاملات ہوتے تھے، ہسبینڈ وائف کے نہیں تھے. اب تو ہسبینڈ وائف کے. تو ہسبینڈ سے پوچھا جائے گا تم نے زیادتی کی، تم نے اس کے خرچ پانی میں گڑبڑ کی، تم نے بیوی کو پریشان کیا، تم نے اس کو فلاں وقت رشتہ دار سے ملنے نہیں جانے دیا. اس سے اس کا پوچھا جائے گا. عورت سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جو معاملات ہیں تم نے صحیح کیے یا نہیں، اطاعت کی نہیں کی، اچھی کرداری کی یا نہیں کی. بس یعنی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ ہمارا دین رد عمل کا دین نہیں ہے. اور کچھ لوگ خواتین یہ بھی کہتی ہیں نا ہم بہت اچھے ہیں، جو جیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہو جاتے ہیں، جو اچھا ہے ہم اچھے ہیں، جو برا ہے ہم برے ہیں. تو پھر آپ خود کچھ نہیں ہیں. آپ وہ ذرا مذاق کہہ دوں پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، کہاں سنا جا رہا تھا، گرگٹ ہو گئی، جہاں بیٹھی ایسے کلر بدل لیا. اچھوں کے ساتھ کیا خوبی ہوگی؟ اچھوں کے ساتھ اچھے ہو گئے تو کیا اچھے، اس میں خوبی کیا ہے بتائیے ذرا، آپ کی کیا خوبی ہے اس میں کہ جو اچھا ہے اس سے آپ اچھے ہیں؟ کیا خوبی ہے اس میں؟ خوبی ہے جو برا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے ہوئیے نا. ابھی ہم نے شب قدر میں مکارم اخلاق جو دعائیں پڑھی ہیں مولا سجاد کی، خواتین پریشان تھیں PDF بھیجیے اور یہ بھیجیں اور ترجمے سے پڑھ لیں. ترجمے میں سمجھ میں تو آئے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اچھا پڑھیے، سمجھ میں کیا آیا؟ کیا سمجھا؟ زیرو. صرف ریڈنگ کرنی تھی. شوق اتنا ہے ترجمے سے پڑھیں گے سمجھیں گے، پڑھیں گے سمجھیں گے پورا سال. ابھی تو شب قدر گزری ہے، ابھی 2 مہینے میں خواتین کے کیسز دیکھ لیں ذرا، کیا معاملات، کہاں غیبت منع کی جا رہی ہے، وہاں کہاں یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اوپر جو میری غیبت کرے میں اس پہ احسان کروں، جو برا کرے میں اچھائی کروں. کرا ترجمے سے پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا. کیا پڑھا؟ اس سے اچھا تھا عربی میں پڑھ لیتی تو کم سے کم ثواب ملتا. مولا کے کلام تو آپ کی زبان سے نکلتے، وہ کلام ہے مولا کے، اس کو عربی میں پڑھنے کا، اسی لیے تو ثواب ہے.
کہ آپ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، وہ مولا کے امام کے جو کلام ہے وہ آپ کی ہماری گنہگار زبان سے وہ کلام ادا ہوتے ہیں جو خدا کو ادا پسند آتی ہے، کہ یہ میرے محبوب کے کلام تھے جو تم نے اپنی زبان سے ادا کیے، تو وہی پڑھ لیتی اگر عمل نہیں کرنا تھا، کم سے کم یہ ثواب تو ملتا۔ اردو اتنے میسج تھے، کچھ اردو میں پڑھیں گے ہم تو اردو میں پڑھیں گے۔ بھائی علماء کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے نا پورے سال اس کی اسٹڈی کر لیجیے، مگر جو وقت ہے نا یہاں میں یہ بیان کر دوں کہ جو عربک کا ثواب ہے نا وہ کسی صورت آپ کو یعنی مل ہی نہیں سکتا کہ آپ سمجھ کے پڑھیں کیسے بھی پڑھیں، تو آپ نے عربک میں پڑھنا ہے، پورا سال ہے اس کو اسٹڈی کیجیے، خدا سے دعا مانگیے مجھے توفیق دے جو پڑھ رہی ہوں اس پہ عمل تو کروں، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ دین ہمارا جو ہے وہ رد عمل کا مذہب نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ تو ہم نے بات کی اہل بیت کے گھرانے کی، اور اب ہم اس سے نیچے آئیں گے، کراچی کا ہی واقعہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی ہمتیں بنے گی، کیونکہ یہ والے جو واقعات ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے بھائی وہ کہاں ہم کہاں، وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے چلو اتنا ہی صحیح ان کا ذکر سن لیتے ہیں، یہی بہت ہے نجات کے لیے، خدا عمل کی بھی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ کراچی کا واقعہ سن لیجئے، میں خود جانتی ہوں پرسنلی یہ واقعہ کراچی کا۔ بچی ہے ایک گھر کی، رشتہ آتا ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس بچی نے کہا کہ کس طریقے کا آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے، بچی پوچھ رہی ہے، گھر کا ماحول ہوگا نا ایسا جو بچی پوچھ رہی ہے ماں باپ سے آپ نے کیا ارینجمنٹ کیا ہے، تو ماں باپ نے بتایا کہ بھائی مکس گیدرنگ ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ ہوتا ہے دیکھیں کبھی پیرنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں زیادہ دیندار ہوتی ہے کہیں باپ ہوتا ہے، تو دونوں ایک پیج پہ نہیں آ پاتے، وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں جو ہے نا کمبائنڈ کر کے اس چیز کو لے کے چلنا حکمت کے ساتھ۔ تو بچی کہنے لگی کہ اچھا مکس گیدرنگ ہے اور رخصتی تھی، تو کہا میں جو ہوں پارلر نہیں جاؤں گی، میں میک اپ نہیں کراؤں گی، اور پھر مجھے آپ ایسے ہی اسٹیج پہ بیٹھائیے گا۔ اب یہ کیسے قابل قبول ہو؟ بہرحال بچی کی بھی ایک ہی تو وقت ہوتا ہے کہ اس سے تیار ہوتی ہے، دلہن بنتی ہے، ایک ارمان ہوتے ہیں، ماں باپ کا بھی بڑا دل دکھا۔ یہ کراچی کی بات میں بتا رہی ہوں، اور اپنے ایسی کمیونٹی کی جہاں پہ شیعہ بہت رہتے ہیں، نام لینا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا میں پارلر نہیں جاؤں گی۔ ان کی پھوپھی نے کہا کہ اچھا بیٹا ایسا کرو، بیٹی تھی نا سو بہلا پسلا کے پارلر لے گئی، کہیں میں نا صرف تمہارے نا صرف وہ جیسے جوڑا جو بنتا ہے نا بال وال کا وہ کروا دیتی ہوں تاکہ تمہارا دوپٹہ پارلر والی سیٹ کر دے، ہم سے دوپٹہ سیٹ نہیں ہوگا۔ بچی تھی چلی گئی، اچھا ایسے ہی کریں گی۔ اچھا وہ اندر اپنی کچھ پلاننگ میں تھی بچی، وہ ہر طرح کی معاملات کے لیے تیار تھی کہ کہاں میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی مجھے فوراً ایکشن لینا ہے، اسے اندازہ تھا کہ اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتی تھی۔ پارلر گئی، تیار کیا، ان کی پھوپھی نے کہا تھوڑا سا کر دو، ہلکا سا میک اپ کر دو، تھوڑا سا میک اپ کر دو، یوں کر کے۔ وہ بچی تھوڑی سی اریٹیٹ ہو رہی، اس نے پھوپھی کی ایک عزت رسپیکٹ، یہ نہیں کیا ہے مجھے لے کے آ گئی اور نکل کے بھاگ گئی کہ میں نے منع کیا تھا، کوئی لحاظ ہی نہیں کہ پھوپھی سے بات کر رہے ہیں، ماں سے کر رہے ہیں، خالہ سے کر رہے ہیں، جنونی ہو جاتی ہے نا ایک دم کچھ، ہم تو دین پہ چلنے والے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ وہیں پتہ ہے پھوپھی کی عزت ایسی کی کیا کہتے ہیں کہ وہ پارلر والی کے سامنے جو ہے خراب کر دی۔ وہ بچی نے کرا لیا، ٹھیک ہے، گھر آ گئی۔ وہ بچی جو ہے جو برائڈل روم ہوتا ہے نا اس سے باہر نہیں آئی، وہیں بیٹھی رہی، لاکھ کوشش کری کہ باہر آ جاؤ، ہم تمہارے یوں گھونگھٹ ڈال دیں گے، ہم چادر کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں میک اپ کرا کے نہیں بیٹھوں گی، آپ لوگوں نے کہا مس گیدرنگ ہے، میں نے آپ کی بات کو سن لیا، میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کیجیے جیسا آپ کا دل چاہ رہا ہے، میں وہ کروں گی جو مجھے شریعت بتاتی ہے، دین بھی دنیا بھی۔ دنیا تھی اسے شادی کرنی تھی، دنیا تھی اس نے اپنی پھوپھی کی عزت کو رکھا، دنیا تھی وہ پارلر تک گئی، دنیا تھی اس نے جا کے بال سیٹ کرائے، دوپٹہ سیٹ کیا، دنیا تھی اس نے میک اپ بھی کروایا، ٹھیک۔ اب وہ برائڈل روم میں رہی، بتانے والوں نے مجھے بتایا بہت قریبی ہیں، اس کا وہیں سیرا بندھا، وہیں سے اس کی رخصت ہو گئی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا اس بچی کو۔ اور وہ کوئی بچی ایسی نہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں بچی کہہ رہی ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں شاید ہمیں پٹانے کے لیے نہ کہہ رہی ہوں، 35-40 سال کی کوئی خاتون نہیں ہوگی جو اتنا اسنے لیے نہیں ہے، وہ ایسی تھی 20-22-25 سال کی بچی، اس نے یہ اسٹینڈ لیا۔ بس خدا کرے کہ جو ہم نے معصومین کے خواتین کے کردار کو دیکھا، سنا، سمجھا، اور جو اس بچی کے کردار کو دیکھا سنا، میں نے اسی لیے بتایا کہ یہ کراچی کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کوئی ہوائی بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کس دنیا کی بات، اسی دنیا کی بات ہے، اسی دنیا میں رہ کے
بس ہم یہ دعا کرتے ہیں اور بڑے خلوص سے کہ دیکھیں توفیق الہی جو ہے نا آسمان سے ہر وقت برستی ہے، ابھی بھی برس رہی ہے. آپ مانگیں گے خدا دے گا. کبھی یہ کہہ کے نہ آگے بڑھیں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں توفیق ہی نہیں ہو رہی. آپ نے مانگی کب تھی؟ ہو نہیں سکتا کہ آپ توفیق کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور خدا نہ دے. ڈاکٹر عابد حسین زیدی کا ہی آپ لوگوں نے لیکچر سنا ہوگا یقیناً، اس میں بڑی پیاری بات تھی کہ توفیق جو ہے نا خدا کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا ماحول خدا فراہم کر دیتا ہے کہ آپ کا وہ عمل کرنا آپ کے لیے خدا آسان کر دیتا ہے. جب آپ توفیق مانگتے ہیں نا، اس بچی نے یقیناً توفیق مانگی ہوگی، توفیقات ہی مانگتی رہی ہوگی جو اس کے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ نہ اسے کوئی سسرال میں پرابلم ہوئی کہ تم نے ہماری ناک کٹا دی، ہمارا اتنا مہنگا جوڑا تھا دلہن کا. کوئی سسرال میں پرابلم نہیں ہوئی، کوئی میکے میں اس سے ناراض نہیں ہوا. وہ ماشاءاللہ بڑی خوش حشاش بشاش ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے ماشاءاللہ سے. کوئی اسے پرابلم نہیں ہوئی کہیں. تو توفیق مانگنی چاہیے. آج اس فرش پہ یہی توفیق، اور جہاں تک یہ میرا لیکچر سنیں کہ اپنی کوشش شروع کر دیجئے، توفیق مانگتے رہیے. خدا نے آپ سے نتیجہ نہیں مانگا ہے، آپ کی کوشش مانگی ہے کہ ابھی تک اگر سروں پہ حجاب نہیں ہے تو اسکارف آ جانے چاہیے. جن کے اسکارف آ گئے ہیں وہ عبایا میں آ جائیں، وہ چادروں میں آ جائیں. جو چادر تک آ گئے ہیں وہ سوکس تک آ جائیں. یعنی مولا علی کے اس فرمان سے ہی میں اختتام کروں گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا دن ایک نہیں ہونا چاہیے، 2 دن ایک سے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو سال بدلتے ہیں، ہر سال ایام اضحیٰ، ہر سال ماہ رمضان، جیسے ہیں ویسے ہی ہم ہیں. کیا تبدیلی ہے ہمارے اندر؟ وہی بے حجابی، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغلخوری، وہی قطع رحمی، وہی بناوٹ، وہی سجاوٹ. کیا بدلے ہم؟ مولا ایک دن پہ راضی نہیں ہے کہ 2 دن ایک سے نہ ہوں. ایک دن پہ جو مولا راضی نہ ہو، وہ سالوں پہ، اتنے دنوں پہ، اتنے ہفتوں پہ راضی ہو جائے گا ہم سے؟ کبھی نہیں ہوگا. تو بس پروردگار سے دعا کرتے کہ ان عظیم شخصیتوں کا واسطہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ نہ ہم ان جیسے بن سکتے، نہ ان جیسے ہمارے بننے کی کوئی صلاحیت ہے، مگر خدا تو رحم کرنے والا ہے. ان شخصیتوں کے صدقے میں جن کے ہم نے یہ جو زندگی، دین اور دنیا کے معاملات کو سنا ہے، اس میں سے کچھ تھوڑا بہت بھی ہمیں آٹے میں نمک کے برابر بھی تو عطا کر دے گا تو ہماری آخرت، ہماری دین، ہماری دنیا سب ہماری سنور جائے گی. اسی توفیق کے ساتھ یہاں پہ دعا کر کے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اب جو یہ وقت ہے یہ بہت ضروری ایسا وقت ہے کہ آپ لوگ گھروں میں کام کیجئے، گروپس کے ذریعے کام کیجئے، مدرسوں میں آئیے، دین کو مضبوط کیجئے، گھر میں دین کو رائج کیجئے، اور اپنی توفیقات، اپنے بچوں کی توفیقات کے لیے خدا سے دعا مانگتی رہیے. اس محفل کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیجیے.